السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعہ کی نشست نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 189 آیت سے آج کا مطالعہ آپ کے سامنے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں میں حج کے موسم کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 189 ختم ہوئی۔ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ السلام سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، حج کا وقت بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ طبری کی روایت جو یہاں پہ ابن کثیر نے نقل کی۔ آگے چلتے ہیں اس روایت کو آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک موقوف روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں، بلکہ بھلائی تقوی میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے داخل ہو جاتے لوگ، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر سورۃ البقرہ کے اندر کا ریفرنس یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور آگے روایت ہے کہ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانہ میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمص رکھا تھا۔ احرام کی حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن باقی کے لوگ اس طرح نہیں جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تھے، وہاں سے آپ اس کے دروازے میں سے نکلے۔ آپ کے ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ اسی دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، رسول اللہ، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے تو حضور علیہ السلام کو جس طرح کرتے دیکھا کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پہ حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے ابن ابی حاتم کا۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا، جب سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ اس پہ بھی حوالہ یہاں پر ابن ابی حاتم کا دیا گیا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا، جسے اسلام نے مٹایا۔ عطا فرماتے ہیں اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا کہ جو کہ اسلام نے اٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے منع ہو جانا، اس کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہیں، جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا اس کے اوپر پائے گا۔ ٹھیک ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 189 یہاں پہ ختم ہوئی، اور یہاں پہ تفسیر میں بھی اسی کا حوالہ تھا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں اگلی آیت 190، 190، 191 اور 193۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع ہو رہی ہے یہ آیات وقاتلوا سے اور اینڈ ہو رہی ہے الا علی الظالمین کے اوپر 193 آیت۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی 191 نمبر آیت کا ترجمہ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا،
فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. الفتنۃ اشد من القتل کا یہاں ترجمہ ہو رہا ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. یہاں سے شروع ہے مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں. اگر یہ تم سے یہ لڑیں یہاں پر بھی تو تم بھی انہیں مارو. کافروں کا بدلہ یہی ہے. 191 آیت ختم ہوئی. 191 یہاں پر آ رہی ہے اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. 192 آیت کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. الا علی الظالمین کے اوپر آیت نمبر 193 ختم ہو رہی ہے. اب ہم ان تینوں آیات کی تفسیر یہاں پر کرتے ہیں. 90, 91, 92 اور 93 کی 4 تقریباً آیات بن رہی ہیں. جہاد کا حکم اور اس سے متعلقہ مسائل ان آیات کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا. یعنی یہ جو سورہ بقرہ کی آیات شروع ہو رہی ہیں اس کے اندر جہاد کا یہ پہلا حکم تھا جو مدینہ میں نازل ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام اس آیت کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں. جو آپ سے نہ لڑیں خود آپ ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ برات نازل ہو گئی یعنی سورہ توبہ. بلکہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت فقاتلوا المشرکین حیث وجدتموہ ہے. یعنی اس کو منسوخ کرنے والی یا اس کو تبدیل کرنے والی آیت جو ہے ناسخ آیت وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً 9 ہے یا 5 ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یعنی جہاں کہیں مشرکین پاؤ انہیں قتل کرو. لیکن اس بات میں اختلاف ہے. یعنی یہ ناسخ اور منسوخ کی اس آیت کے اوپر اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں. اس لیے یہ تو صرف مسلمانوں کو رغبت دلانا تھا. یعنی اس میں اختلاف ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رغبت دلانا اس کے اندر ہے اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیوں جہاد نہیں کرتے جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں. جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے ایسے لڑو. جیسے اور جگہ وغیرہ سب یہاں پر فرما دیا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. یہ بھی آیت سورہ توبہ کی یہاں پر ریفر کی جا رہی. یعنی مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا کہ انہیں قتل کرو. ٹھیک ہے. جہاں پاؤ انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اچھا یہ چیز میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تفسیر ابن کثیر کی ایک خوبصورتی بھی ایک ریدم بھی ایک سنکرونائزیشن بھی آپ چیک کر رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کی جا رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی کی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ صحابہ کے اقوال سے بھی کی جا رہی ہے. کہیں پہ حسن بصری کے قول سے کی جا رہی ہے. کہیں پہ مجاہد کے قول سے کی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے سامنے 3-4 لیول جو ہیں قرآن پاک کی قرآن سے تفسیر, قرآن پاک کی حدیث سے تفسیر, قرآن پاک کی نبی علیہ السلام کے عمل سے تفسیر, قرآن پاک کی صحابہ سے, صحابہ کے عمل سے, صحابہ کے قول سے تفسیر اور پھر اس کے بعد تابعین اور دیگر ائمہ دین سے تشریح کی تفسیر بتائی جاتی ہے. اچھا انہی آیات میں 190 سے 93 جو پڑھ رہے ہیں جہاد میں مسلح کی ممانعت. پھر فرمایا تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو, ناک کان وغیرہ نہ کاٹو, خیانت اور چوری نہ کرو, عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو, ان بوڑھے کمزوروں ناتواں لوگوں کو بھی نہ مارو. یعنی ان آیات کے اندر یہ بھی بیان آیا ہے کہ آپ نے حد سے نہیں گزرنا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. تو مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے 1-3, 1-5, 7, 9, 11 مثالیں دی ہیں. ایک تو ظاہر کر دی باقی چھوڑ دی. فرمایا کچھ لوگ اچھا مسند احمد کی یہ روایت شروع سے پڑھتے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر نکلو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کفار سے لڑو, ظلم و زیادتی نہ کرو, دھوکہ بازی نہ کرو, دشمن کے اعضاء بدن نہ کاٹو اور درویشوں کو نہ قتل کرو. بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ میں ایک عورت قتل ہوئی پائی گئی. حضور علیہ السلام نے اسے بہت برا منایا اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی یہاں پر صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے حد سے نہیں بڑھنا جہاد میں بھی۔ حرم میں قتال کی ممانعت بھی ان آیات کے اندر آ رہی۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے، قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں، اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل لائے تو تم کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی یہ یہاں پر روایت کوٹ کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد آپ کے اس فرمان سے فتح مکہ کا دن ہے، جس دن آپ نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا اور مکہ کو فتح کیا تھا۔ چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا۔ حضور علیہ السلام نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت یہاں پر بتائی جا رہی کتاب الجہاد سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت یہاں پہ اور صحیح بخاری کی بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے انہی آیات کے ریفرنس میں، تو وہ بھی مفسر نے لکھی ہے، وہ بھی بیان کرنا ضروری میں سمجھوں گا، تو یہ سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس دو شخص آئے کہ جب عبداللہ بن زبیر نے لوگوں پر چڑھائی کر رکھی تھی اور آ کر کہا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں، آپ حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں، رسول اللہ السلام کے صحابی ہیں، کیوں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرمان جناب باری کا نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو جواب دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر۔ آپ نے فرمایا ہم تو لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ فتنہ دب نہ جائے اور اللہ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ لڑو کہ فتنہ پیدا ہو اور دوسرے مذاہب ابھر آئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اے عبد الرحمن، آپ نے اللہ کی راہ کا جہاد کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا اختیار کر رکھا ہے کہ حج پر حج کر رہے ہو اور دوسرے سال حج کو جایا کرتے ہو، حالانکہ جہاد کے فضائل آپ سے مخفی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بھتیجے سنو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا کہ قرآن کا آپ نے حکم نہیں سنا کہ ایمانداروں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں لڑیں تو جھگڑا کریں تو تم ان سے صلح کرا دو، اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ پھر سے اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان سے لڑو کہ فتنہ مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیل کر لی جبکہ اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، جو اسلام قبول کرتا تھا اس پر فتنہ پڑتا تھا، یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا سخت عذابوں میں پھنس جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ پاک دین پھیل گیا اور اس کے حلقہ بگوش بکثرت ہو گیا اور فتنہ برباد ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر فرمائیے حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا حضرت عثمان کو اللہ نے معاف فرما دیا، گو تم اس معافی سے برا مانو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ السلام کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، یہ دیکھو ان کا مکان یہ رہا جو تمہاری سامنے آنکھوں کے ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مکالمہ یہاں پہ آ رہا تھا، جس کو کتاب التفسیر کے اندر وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ کے انڈر ڈسکس کیا گیا یا بتایا گیا اس واقعے کو، کہ جب وہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ کیا ان کو مسلمان کے خلاف بھی لڑنا چاہیے یا نہیں۔ تو آگے چلتے ہیں 195 آیت کے پر۔ الشہر الحرام سے شروع ہو رہی ہے اور 195 آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں بدلے کی جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے 195، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو
خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیا جائے، اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو یا پڑاؤ، اور سلوک کرو، سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 195 نمبر آیت کا ترجمہ ختم ہوا، اب اس کی تفسیر پر جاتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور بیعت رضوان کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ ذوالقعدہ میں رسول اسلام عمرے کے لیے اپنے اصحاب سمیت مکہ مکرمہ کی طرف چل نکلے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ ذوالقعدہ کی 6 ہجری میں رسول اسلام عمرے کے لیے اپنے صحابہ کرام سمیت مکہ کی طرف چل پڑے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے مکان پر میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے اور اس سال واپس تشریف لے جائیں گے۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر چڑھائی کر دے تو اور بات ہے، پہلے جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جائیں تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے۔ صحیح بخاری مسند احمد کی یہاں پہ روایت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح کہا جا رہا ہے۔ حدیبیہ والے میدان میں بھی جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکوں نے قتل کر دیا، جو کہ حضور علیہ السلام کا پیغام لے کر مکہ میں گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 اصحاب سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت کی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ یہ ہے، اس طرح آپ نے حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے۔ مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہوئے، آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ بالآخر صحابہ کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کر آپ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جورانہ سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، یہیں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی، اور یہ عمرہ آپ کا ذوالقعدہ میں ہوا، اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ فتح الباری سے ہی اس کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے جو زیادتی کرے تم اس پر اتنی زیادتی ہی کر لو، یعنی مشرکین میں بھی عدل کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسے ہی ہے جیسے ایک مقام پر عذاب و سزا کے بدلے بھی سزا کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، برائی کے بدلے کو بھی برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت مکہ میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شان و شوکت نہ تھی، نہ جہاد تھا، پھر یہ آیت مدینے میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہوگی۔ لیکن ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کی تردید کی اور فرماتے ہیں یہ آیت مدنی ہے، جمرہ قضاء کے بعد نازل ہوئی۔ مجاہد کا قول بھی یہی ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اطاعت و پرہیزگاری اختیار کرو، اسے جان لو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا اور دین میں اللہ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے اوپر، یہاں پہ ابھی میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ علماء کا اس چیز پر اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیا یہ خبر کیا اس خبر پہ نبی علیہ السلام نے یقین کیا تھا، یہ خبر مشہور ہوئی تھی، یا یہ صرف ایک لوگوں کے منہ کی بات ہے کہ حضرت عثمان کو مشرکوں نے قتل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اوپر بھی اختلاف ہے علماء کا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اس چیز کو مان لیا تھا اور پھر حضرت عثمان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یا پھر حضرت عثمان تو ویسے سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے کیونکہ ان کے ہاں بہت قریشیوں میں عزت تھی اور بہت بڑے سرداروں میں گردانے جاتے تھے۔ تو بہرحال اب ہم تفسیر پہ واپس آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آدھے منٹ کی چند سیکنڈز کی ایک بات رکھی کہ اس بات کو منوعاً نہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عثمان کے ہی قتل کے بدلے کے لیے یہ بیعت رضوان یا یہ یہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہاں پر ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو عمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطینیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے یہ سن کر فرمایا اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں۔ سنو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم نے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک ہوئے،
آپ کی مدد پر تلے رہے یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف کیا اور ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہمرکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ تعالیٰ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہوگی۔ ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتوں باغوں کا کچھ خیال کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ دیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں، بیپار، تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت یہاں پہ ابو داؤد کتاب الجہاد کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا اصل میں شان نزول اس آیت کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے۔ تہلکہ ہلاکت سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا۔ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حضور اسلام کے ساتھ جہاد میں جاتے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے کے جاتے، اب یا تو بھوکوں مریں یا بوجھ دوسروں پر پڑے۔ تو یہ اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے راہ میں اس کے کاموں میں لگاؤ، اپنے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو کہ بھوک پیاس سے مر جاؤ یا پیدل چل مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو۔ آگے 196 نمبر آیت جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، تم میں سے جو بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر دے۔ ہاں، امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اس کو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھ لے، حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ سخت عذابوں والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب کے اوپر یہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 196 میں حج اور عمرہ کا تذکرہ، اور چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حج کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے، حج یا عمرہ کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرہ کو شروع کرنے کے بعد ان کو کام پورا کرنا لازمی ہے۔ گو عمرہ کے واجب اور مستحب ہونے میں علماء کے 2 اقوال ہیں جنہیں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الاحکام میں بیان کر دیا۔ فللہ الحمد میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یعنی حج عمرے کا پورا کرنا کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو، تمہارا یہ سفر صرف حج و عمرہ کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو۔ اگر تمہارا ارادہ تجارت یا کسی اور غرض دنیاوی کا بھی نہ ہو تو نکلے تو اپنے کام کو، اور مکہ کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج عمرہ بھی کر لیں، تو اس طرح حج عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ پورا کرنا نہیں۔ پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے نکلے، گھر سے نکلے۔ حضرت مخول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ کرے اور عمرہ کو حج کے مہینوں میں نہ کرے۔ اس کے لیے قرآن شریف میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہاں پہ ابن ابی حاتم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں۔ ان سے پوچھا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟
کہا لوگ اسے تو پورا کہتے ہیں لیکن اس قول میں شبہ ہے، اس لیے یہ ثبت امر ہے کہ رسول اللہ السلام نے 4 عمرے کیے، چاروں ذوالقعدہ میں کیے، ایک 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، تیسرا ذوالقعدہ 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، چوتھا ذوالقعدہ 10 ہجری میں حج کے ساتھ۔ ان 4 عمروں کے سوا ہجرت کے بعد آپ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہاں آپ نے ام ہانی سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہاں پہ صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے ام ہانی والی روایت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس لیے فرمایا ام ہانی کے لیے، سعید بن جبیر تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی کے لیے مخصوص حکم ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے لیکن سعید بن جبیر کا اس کے اوپر اپنا ایک موقف ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اچھا، اگر صاحب عذر حج یا عمرہ پورا نہ کر سکے، پھر فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اس کو کر ڈالو۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری، جبکہ مشرکین نے رسول اللہ السلام کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری اور آپ کے صحابہ کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر منڈوائے گئے اور احرام کھول دیے گئے۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجک گئے، انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے، یہاں تک کہ خود آپ علیہ السلام باہر آئے، اپنا سر منڈوایا، پھر سب لوگ آمادہ ہو گئے، بعض نے سر منڈوا لیا، بعض نے بال کتروا لیے، جس پر آپ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منڈوانے والوں کو یا ٹینڈ کروانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام بال کتروانے یا چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ پھر آپ نے کہا پھر سر منڈوانے والوں کے لیے ہی آپ نے دعا کی، یعنی دوسری دفعہ بھی۔ پھر لوگوں نے تیسری مرتبہ جو ہے جب کہا تو پھر نبی علیہ السلام نے کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ 7 شخص ایک اونٹ میں شریک تھے، کل صحابہ کی تعداد 14 تھی، حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حرم کی حدود سے باہر تھا۔ اچھا، تو گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے، واللہ عالم۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن نے گھیر لیا ہے، یا کسی بیمار وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر منڈوا لے اور قربانی کر دے۔ ابن عباس تو صرف پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں، ابن عمر، طاؤس، زہری اور زید بن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہوگا، وہ اگلے سال حج کر لے۔ اس حدیث کا راوی کہتا ہے میں نے اسے ابن عباس اور ابن ابو ہریرہ سے ذکر کیا، انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے۔ سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے، یہ مسند احمد کی اور اس کے علاوہ ابو داؤد کا بھی یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بس امام صاحب رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اچھا، بخاری و مسلم کی جس حدیث کے بارے میں یہاں پہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو تو میرا بھی اس پہ مسلک ہے کہ ان کے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادی زبیر رسول اللہ السلام سے دریافت کرتی ہیں کہ حضور میرا حج کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں، آپ نے فرمایا حج کو چلی جاؤ، شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں میں مرض سے روکتی جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر کچھ آراء آ گئی احرام کھولنے کے حوالے سے، یعنی بیماری یا جنگ کی حالت کی وجہ سے۔ اچھا، اگر عذر کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوائے تو کیا فدیہ ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے، مجھے لوگ اٹھا کر ان کو لے گئے حضرت کعب کو، تو میرے منہ پر جوئیں چل رہی تھیں، آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا میں نہیں خیال کرتا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا حضور میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا سر منڈوا لو اور 3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا صاع اناج دے دینا۔ پس یہ آیت میرے بارے میں اتری اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص اس میں شامل ہے۔
اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ ہنڈیا تلے آگ سلگا رہا تھا جو حضور علیہ السلام نے میری یہ حالت دیکھی کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو پیچھے ایک صحابی کا واقعہ حضرت کعب کا، جن کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں ایکسٹریم لیول کی، اور ان کو پھر یہ اجازت دی گئی. اچھا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ غلہ کا حکم لگایا جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو ایک بکری خرید لے، ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے گی، اس کا غلہ خریدا جائے گا اور صدقہ کر دیا جائے گا، ورنہ ہر آدھے سا کے بدلے ایک روزہ. حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب محرم یعنی حرام والا جو شخص ہوتا ہے، محرم کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بال منڈوا دے اور ان 3 میں سے ایک فدیہ ادا کر دے. روزے 10 ہیں، صدقہ 10 مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا. ہر مسکین کو 1 مکوک کھجور اور 1 مکوک گیہوں اور قربانی میں بکری. حسن اور اکرمہ رحمہ اللہ بھی 10 مسکینوں کا کھانا بتاتے ہیں، لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں، کیونکہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے 3 ہیں اور کھانا 6 مسکینوں کا، اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے کہ بکری کی قربانی کرے، خواہ 3 روزے رکھے، خواہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے. ہاں، یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والوں پر ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ فقہاء کا بھی اجماع ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں. طاؤس فرماتے ہیں قربانی اور صدقہ مکے میں ہی کرے، ہاں روزے جہاں چاہے رکھ لے. اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ ابو اسما جو ابن جعفر کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ علی اور حسن بھی تھے، یعنی علی بن ابی طالب اور حسین ابن علی بھی تھے. تو ان میں میں ابن جعفر کے ساتھ تھا. ہم نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کی اونٹنی اس کے سرانے بندھی ہے، میں نے اسے جگایا تو وہ حضرت حسین تھے. ابن جعفر انہیں دیکھ کر چلے یہاں تک کہ ہم سقیہ میں پہنچے، وہاں 20 دن تک ہم ان کی تیمارداری میں رہے. ایک دفعہ حضرت علی نے پوچھا کیا حال ہے جناب؟ حسین نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ سر منڈوا لو، پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا. تو اس اونٹ کا قربان کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا، خیر اور یہ کہ فدیہ کے لیے تھا، تو ظاہر ہے کہ مکہ کے باہر یہ قربانی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. حج تمتع. حج تمتع کے احکام. پھر ارشاد ہوا کہ حج تمتع کرنے والا شخص بھی قربانی کرے، خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہوا ہو، یا پہلے عمرے کا احرام باندھا اور پھر اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو. اصل تمتع یہی ہے. فقہاء کے کلام میں بھی مشہور ہے کہ عام تمتع ان دونوں قسموں کو میں شامل ہے، جیسے کہ اس پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں. بعض راوی تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود حج تمتع کیا تھا، بعض کہتے ہیں آپ قارن تھے. ٹھیک ہے. اور بات تمام راوی کہتے ہیں قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے. بس اس حج میں یہ ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو کر ڈالے. جس کا ادنا درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے وہ گائے کو بھی قربان کر سکتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والی تھیں، یعنی انہوں نے عمرہ اور حج کو جمع کیا ہوا تھا. حج اور عمرے کو جمع کرنے کو یہاں پہ تمتع کہا جاتا ہے. اچھا، حج تمتع کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے. ابن عباس یہی فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے مکہ والو تم تمتع نہیں کر سکتے، تمتع باہر والوں کے لیے ہے. تم کو ذرا سی دور جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے پھر عمرے کا احرام باندھ لیا. طاؤس کی بھی یہی تفسیر ہے، طبری سے اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. لیکن عطا فرماتے ہیں کہ میقات یعنی جو لوگ احرام باندھنے کے مقام سے نزدیک ہوں وہ بھی اس حکم میں ہیں کہ ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں. مقبول بھی یہی فرماتے ہیں. تو عرفات، مزدلفہ اور رجیع کے رہنے والوں کے لیے بھی حکم یہی ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. حج کا احرام اور سفر خرچ کی تلقین والی آگے 197 آیت آ رہی ہے. الحج اشہر معلومات، اور اینڈ ہو رہی ہے واتقونی یا اولی الالباب 197. حج کے مہینے، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے سورہ بقرہ کی آیت 197 کا. حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے کے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج.
تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو اللہ مجھ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، واتقونی یا اولی الالباب۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا ابھی 197 کا، اب 197 کا ہم یہاں پر کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ حج کا احرام اور سفر خرچ کی تلقین اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ عربی دان کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حج ہے، ان مہینوں کا جو معلوم اور مقرر ہے، ان مہینوں کا جو معلوم اور مقرر ہے، بس حج کے مہینوں میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے احرام سے زیادہ کامل ہے۔ کو اور ماہ کا احرام بھی صحیح ہے۔ مالک، ابو حنیفہ، امام احمد، اسحاق، ابراہیم نخعی، ثوری، لیث رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ بزرگوں کی دلیل یسألونک عن الاہلہ کے اوپر ہے، یہاں پہ یہ ریفرنس دے رہے ہیں جو پیچھے ہم آیت 189 کا پڑھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے دنوں میں کو نسک کہا گیا ہے، اور عمرہ کا احرام ہر مہینے میں باندھ سکتا ہے، تو حج کا احرام بھی جب باندھے گا صحیح ہوگا۔ اچھا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں باندھنا صحیح ہوگا، بلکہ اگر دوسرے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھا تو غیر صحیح ہے، لیکن اس سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں امام صاحب کے دو قول ہیں۔ ابن عباس، حضرت جابر، عطا اور مجاہد کا بھی یہی مذہب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے۔ اس پر دلیل دی جاتی ہے الحج اشہر معلومات والی آیت، یعنی جس کا ریفرنس یہاں پہ طبری سے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اشہرن کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اشہرن کا لفظ ہے، اس کا اطلاق 2 پورے مہینوں اور 30 کے بعض حصے پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے اس نے اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا، اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا، پس حقیقت میں سارا سال اور پورا دن تو دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ دن دیکھنے کا تھوڑا سا ہی وقت ہوتا ہے، مگر تقریباً ایسا بول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تقریباً تیسرے مہینے کا ذکر ہے قرآن میں، فمن تعجل فی یومین، حالانکہ وہ جلدی، یہ یہاں پہ اس کا ریفرنس صحیح بخاری سے دیا، اس سورہ بقرہ کی آیت 203 سے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ جلدی 1.5 دن کی ہوتی ہے، مگر گنتی میں 2 دن کہے گئے، ٹھیک ہے۔ اور امام مالک شافعی کا قول بھی یہی ہے اس میں۔ اچھا، امام مالک، امام شافعی کا پہلا قول یہ بھی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پورا مہینہ ہے۔ اچھا، ابن عمر، ابن شہاب، عطا، جابر، مجاہد اور عروہ، ربیع اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے، لیکن وہ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ ایک موضوع حدیث میں بھی بہرحال اوپر انہوں نے علماء کے اقوال یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ اچھا، حالت احرام میں جمع کرنے کی ممانعت۔ رفث سے مراد اس میں، جیسے کہ ہم نے آیت میں پیچھے پڑھا، فلا رفث ولا فسوق، رفث سے مراد یہاں پہ قرآن میں جیسے فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام، الرفث الی نسائکم، یعنی اس میں بھی ہمیں جیسے رمضان کی یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جمع اور اس کے تمام کام بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت، بوسہ لینا، ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا، گو کہ بعض نے مردوں کے مجموعوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو رفث میں داخل کیا ہے، لیکن ابن عباس سے اس کے خلاف مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسا شعر پڑھا، دریافت کرنے پر فرمایا عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا رفث ہے۔ رفث کا انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسا ہی شعر پڑھا۔ اچھا، رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جمع وغیرہ کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشارے کنائیوں میں جمع کا ذکر کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جمع کریں گے، چھیڑ چھاڑ، مساس وغیرہ کرنا، یہ سب رفث میں داخل ہیں، اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی حج کا احرام نصیب کرے اور ان میں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، بعض مفسروں کے مختلف اقوال کا مجموعہ یہ ہے کہ فسوق سے معنی عصیان و نافرمانی، شکار، گالم گلوچ وغیرہ کے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا، فلا رفث
ولا فسوق، رفث کے تو ہم نے دیکھ لیا، اب فسوق کا، فسوق جیسے فسق سے نکل رہا ہے، تو اس لیے فسوق کے معنی عصیان، نافرمانی، شکار، گالم گلوچ کیا کہ یہ بھی حج کے اندر اسپیشلی منع کیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جیسے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، مختصر یہ کہ اللہ اچھا جیسے او فسقا احل لغیر اللہ، یہ بھی یہاں پہ آیت کا ریفرنس دیا جائے سورہ الانعام کا، کہ بد القاب سے یاد کرنا بھی فسق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، یہ بھی یہاں پہ ریفرنس دیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے، گویا فسق جو ہے ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس کی اور بھی مزید یہاں پہ تفصیل آ رہی ہے، لیکن ہم نے اس کی آپ کو یہاں پہ کافی جس چیز کی ضرورت زیادہ تھی وہ ہم نے ادھر تفصیل کا بیان کر دیا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، 198 نمبر آیت کے اوپر، لیس علیکم جناح، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اینڈ ہو رہی ہے لامین الضالین کے اوپر۔ اس کا ترجمہ 198 نمبر آیت کا، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر کرو اللہ کا، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اچھا 198 نمبر آیت صحیح بخاری میں اس میں مین ایک یہ بھی چیز آ رہی کہ کیا حج کرنے والا تجارت بھی کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عقاز، مجنہ اور ذوالمجاز نام کے بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے، جس پر انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی سورہ بقرہ کی لیسا علیکم جناح سے ریلیٹڈ جو ہم ابھی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ اس کی تفسیر یہاں پر اس سے بخاری سے کی جا رہی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اسی طرح دوسرے مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر اس طرح کی۔ ابن عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے، ساتھ ہی تجارت بھی کرتا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بھی یہی روایت پڑھ کے سنائی جس کا ریفرنس یہاں پہ طبری سے بھی دیا جا رہا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب سے سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا ریفرنس یہاں پہ طبری سے دیا جا رہا ہے۔ میدان عرفات اور مزدلفہ میں دخول، عرفات کو منصرف پڑھا گیا ہے، حالانکہ غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث، اس لیے دراصل یہ جمع ہے، جیسے مسلمات اور مؤمنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی ہے اور منصرف پڑھا گیا ہے۔ اچھا یہ ریفرنس یہاں پر دیا جا رہا ہے طبری سے۔ آگے چلتے ہیں، عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بہترین کام ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے، الحج عرفہ جسے کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ رسول اللہ السلام نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ مینا کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت بتائی جا رہی جو شیخ البانی جس کو صحیح کہتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہاں کافی زیادہ حج کے سے ریلیٹڈ چیزیں بیان کی ہیں، اب عرفہ سے ریلیٹڈ بھی۔ اچھا عرفات کا مشہور نام مشعر الحرام، مشعر الاقصیٰ اور العال بھی ہے، اور اس پہاڑ کو عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل الرحمہ ہے۔ ابو طالب کے مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے، اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، جب دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی تھی جیسے آدمی کے سر پر امامہ ہوتا ہے، تو وہاں سے چل پڑتے تھے، لیکن رسول اللہ اسلام یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ پہنچ کر یہیں قیام کیا، صبح سویرے بالکل اول وقت رات کے اندھیرے اور صبح کی چاندنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز فجر ادا کی، اور صبح جب روشنی واضح ہو گئی تو فجر کی نماز کے گویا آخری وقت میں آپ نے یہاں سے کوچ کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں عرفات میں خطبہ دیا، حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا، حج اکبر آج ہی کا دن ہے، دیکھو
مشرک و بت پرستی والے تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامہ ہوتا ہے تو لوٹ جاتے تھے سورج غروب ہونے سے پیشتر ہی، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس چلیں گے۔ مشعر الحرام سے وہ سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، جبکہ اتنی دھوپ چڑھی جاتی تھی کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح نمایاں ہو جائے جس طرح لوگوں کے سروں پر امامہ ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی سورج نکلنے سے پہلے ہی چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے خلاف ہے۔ اچھا، مستدرک حاکم کی یہ روایت بتائی جا رہی ہے اور اس کو شرط شیخین پر صحیح بتایا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک وہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ آپ کے یہاں پر ایک حضرت معرور صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کو انہوں نے عرفات سے لوٹتے دیکھا، گویا اب بھی وہ منظر کے سامنے ہے کہ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر تھے، فرما رہے تھے ہم نے لوٹنے کو صاف پایا۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر کی روایت میں ایک طویل حدیث میں ہے، طویل حدیث میں اس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ اسلام سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے، جب سورج غروب ہو گیا اور قدر زردی ظاہر ہوگی تو آپ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اسامہ کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل کھینچ لی، ٹھیک ہے۔ تو نکیل کھینچ لی یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب ہو گیا، اور دائیں طرف سے لوگوں کو اشارے سے فرمانے لگے، لوگوں آہستہ آہستہ اطمینان سکون سے دل جمی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل ڈھیلی کر دیتے تاکہ بآسانی اوپر چڑھ جائے، یعنی اونٹنی۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی، دو نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں، مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے ساتھ درمیان کوئی نوافل نہیں پڑھے، سنت نوافل نہیں پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان اور اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی۔ طلوع آفتاب سے سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ کافی طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الحج سے اس کو یہاں بیان کیا۔ حضرت اسامہ سے سوال ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام یہاں سے چلے تو کس چال چلتے تھے؟ فرمایا درمیانہ اور دھیمی چال سوار تھے۔ اچھا، جب بھی راستے میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے تھے، یعنی اس میں آپ تیز بھی کر سکتے ہیں اگر کشادہ اور آپ کا راستہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم 199 آیت پہ چلتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 199 نمبر آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو ثم یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے کہ گویا عرفات میں ٹھہرنے والوں کو حکم ملا ہے کہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کر سکے۔ یہ بھی فرمایا وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ ٹھہرتے ہیں۔ البتہ قریشیوں نے فخر و غرور اور تکبر کے نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنایا کہ وہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں اور اس شہر کے رئیس ہیں، اس گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں جا کر رک جایا کرتے تھے، اپنا حمس رکھتے تھے جیسے پہلے بھی بیان ہوا، باقی تمام عرب لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے، وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ یہ صحیح بخاری کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ استغفار اور دعائے سید الاستغفار، پھر استغفار کا ارشاد ہوتا ہے جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار نبی علیہ السلام کرتے تھے، صحیح مسلم کی یہاں پہ روایت ہے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، صحیح بخاری و مسلم کے مطابق۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ ابن جریر کی یہاں پر روایت کا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ ایک دعا کے بارے میں بھی کہا کہ یہ نمازوں میں پڑھا کریں، نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعا بھی۔ اب ہم آیت نمبر 200، 201 اور 202 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
فَإِذَا قَضَيْتُم سے یہ آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں 202 کے اوپر، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ اس کا ترجمہ ہے پھر جب تم حج کا ارادہ کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ 200 نمبر آیت یہاں ختم ہوئی، 201 نمبر آیت ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یعنی یہ وہ بہت مشہور دعا جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، جو کہ حج میں بھی اور طواف میں بھی اور مختلف جگہوں پہ آپ کو کرنے کی یہاں پہ بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے اوپر 201 آیت نمبر ختم ہو رہی ہے۔ 202 آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اب 200 سے 202 آیت نمبر کی تفسیر یہاں پر ہم پڑھنے لگے ہیں، مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ ارکان حج کی تکمیل کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ان آیات میں آ رہا ہے۔ یہاں اللہ کریم حکم دیتا ہے کہ اور ساتھ ہی ذکر کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس طرح ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر کہتے تھے میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا کہ وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں چھوڑو، اللہ کی بزرگی، بڑائی، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ اکثر مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے اس بارے میں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، اس لیے او اشدہ پر زبر تمیز کی بنا پر زبر تمیز کی بنیاد پر لائی گئی، یعنی اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے، جیسے اس آیت میں تھا او اشد ذکرا، ٹھیک ہے۔ او سے یہاں خبر کی مثلیت کی تحقیق ہے، جیسے او اشد قسوہ اور او اشد خشیہ، او یزیدون او ادنا۔ ان تمام مقامات میں او ہرگز شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخبر عن کی تحقیق کے لیے، عن کی تحقیق کے لیے، یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی زیادہ کے لیے اس میں ہو رہی ہے بات، مزید کے لیے۔ اللہ کا ذکر اور دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کی حامل دعا یہ جو اس میں آئی ہے وہ اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ بعض عرابی یہاں آ کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسا، غلے اچھے برسیں، اولادیں پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ، لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہانوں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی ہیں یہاں پہ اس آیت میں۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا جمع کر دی گئی ہیں، جو اوپر ہم نے دعا پہلے تلاوت بھی کی، ٹھیک ہے۔ قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ حضور علیہ السلام ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے، دیکھا وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں میری یہ دعا تھی، اے اللہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ مجھے دنیا میں کر دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کے برداشت کی اتنی طاقت ہے جو تو نے یہ دعا کی ربنا آتنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ کیا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخر تک دعا۔ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا، یعنی نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ یہ رواہ احمد ہے، اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے جہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا کے بارے میں آتی ہے۔ پھر اس کے لیے رکن
اسود اور رکن یمانی یا رکن بنی جمح اور رکن اسود کے درمیان حضور علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی رکن کے پاس سے گزرتا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے، تم بھی جب یہاں سے گزرو تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ بہرحال یہ جو روایت ہے یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے، لیکن انہوں نے اس کی فضیلت میں اس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تحکیم کے مطابق بتایا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 203 پر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے الیہ تحشرون کے اوپر۔ ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہو۔ وہ دن کی جلدی کرنے والے پر 2 دن کی، ٹھیک ہے، یومین کی بات ہو رہی نا، تو اس میں 2 دن کی 2 days کی بات ہو رہی، تو 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا یہ آیت نمبر 203 ہے، اس کے اندر ایام تشریق اللہ کا ذکر اور کھانے پینے کے دن ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی سند بھی بہرحال ضعیف ہے، بتا رہے ہیں حاکم کی روایت ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ ذکر اللہ سے مراد ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ رواہ احمد یہاں پہ ہو رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے۔ بہرحال ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے اور یہ حسن درجے کی بھی ہے، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح بھی کہا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور حدیث میں یہ بھی پہلے بیان ہو چکی ہے، عرفات کل ٹھہرنے کی جگہ اور ایام تشریق سب قربانی کے دن ہیں۔ اچھا جی، منی کے دن 3 ہیں، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 3 دن ویسے ہیں لیکن 2 دن کر کے بھی اگر کوئی وہاں سے نکل جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ اچھا عبداللہ بن حذافہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ وہ منی میں گھوم کر منادی کر دیں کہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایک اور مرسل روایت میں ہے کہ اتنی زیادتی ہے کہ مگر جس پر قربانی کے بدلے روزے ہوں اس کے لیے یہ زائد نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں منادی کرنے والے بشیر بن سہیم تھے۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے ان دنوں میں روزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی نے حضور علیہ السلام کے سفید خچر پر سوار ہو کر شعب انصار میں کھڑے ہو کر یہ حکم سنایا تھا، لوگوں یہ دن روزے کے نہیں بلکہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ یہ طبری کی روایت ہے، بہرحال یہ بھی ضعیف یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے حضرت علی فرماتے ہیں یہ 3 دن ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں کے، ان میں جب چاہو قربانی کرو لیکن پہلا دن افضل ہے۔ مشہور قول یہی ہے، آیت کریمہ کے الفاظ ظاہری میں بھی اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ امام شافعی کے مطابق قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک ہے، اس سے مراد نمازوں کے مقررہ ذکر بھی ہیں، ویسے عام طور پر اس سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال 203 نمبر آیت یہاں تشریح ختم و تفسیر ختم ہوتی ہے، تو اس نشست کو آج کے لیے برخاست کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما علینا